الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، محترم بزرگوں، میری قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اے غوث اعظم اور غریب نواز کی محبت کا دم بھرنے والوں، اے اللہ کے ولیوں کی محبت میں اپنا سب کچھ نثار یعنی قربان کرنے والوں، اے شہدائے کربلا و شہید اعظم سیدنا امام حسن و امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر مر مٹنے والوں، اور اے میدان محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں نبی کی شفاعت کے امیدواروں، اللہ رب العزت کے کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں آج کے دن کے لیے حیات بخشی یعنی زندگی عطا فرمائی، اور اس پر ہم تماموں کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں صحت تندرستی دے کر ماہ شوال المکرم کی پہلی جمعہ میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما کر نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم حضرات، جو گزرا ہوا مہینہ تھا جسے ہم اور تمام دنیا کے مسلمان ماہ رمضان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے میں رحمت، برکت اور مغفرت تینوں اپنے آپ میں ایک عظیم تحفہ لے کر ماہ رمضان ہم گناہ گاروں کے لیے آتا ہے، جسے رمضان المبارک بھی کہا جاتا ہے، جسے رمضان شریف بھی کہا جاتا ہے، جسے ماہ منور بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے آگے چل کر جس مہینے میں ہم نے اپنے قدم رکھا، یہ ماہ مبارک شوال المکرم کہا جاتا ہے، یعنی مبارک سے آگے مکرم، یعنی اسلام کے جو 12 مہینے ہیں، ہر مہینہ اپنے آپ میں ایک نئی شان اور نئی فضیلت لیے ہوئے آتا ہے۔ جیسے ہی ہم نے عید الفطر کا چاند دیکھا، یعنی ماہ شوال کا چاند دیکھا، تو ہم مسلمانوں کے غمخوار آقا صاحب شفاعت کبریٰ تاجدار دو عالم امام الانبیاء شافی محشر ساقی کوثر رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہمیں حج بیت اللہ کی زیارت مقدسہ نصیب ہوتی ہے، جسے ہم حج کہتے ہیں، اور حج کے لیے روانگیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آج ہم نے اپنا ذہن یہ بنایا کہ ہر مسلمان کی، ہر مومن کی، ہر صاحب ایمان کی یہ خواہش ہے، دنیا کے کسی خطے میں رہے، دنیا کے کسی کونے میں رہے، ہر صاحب ایمان کی جو تو یہ آرزو ہوتی کہ یا اللہ ایک بار مدینہ دکھا دے، مدینے کی زیارت نصیب فرما دے، ہے نا؟ آپ لوگوں کو بھی یہ خواہش ہوتی ہے نا؟
اور یہ خواہش جو ہماری ہے صرف ہماری ہے اور آپ لوگوں کی ایسا نہیں ہے، دنیا کے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ اس پر جو ہو تو کچھ جو ہو تو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت پرانی نعت شریف ہے، آپ لوگوں نے بھی جو ہو تو وہ محفل میلاد میں سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، پڑھنے والوں نے پڑھی ہوگی، سننے والوں نے سنی ہوگی۔ ہم نے یہ سوچا کہ آج وہ نعت شریف جو ہو تو آپ کو سنائیں تاکہ ہمارے حج بیت اللہ پر جانے کا جذبہ قائم دائم رہے، اور اللہ تعالیٰ اس نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہم تماموں کو اپنے مکان بیت اللہ کی، خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شہر مدینہ المنورہ کی بھی زیارت نصیب فرمائے، محمد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مہینے میں جو تو حجی حضرات حج کے لیے کساوے کس رہے ہیں، حج کی جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو ہماری کیا خواہش ہونا چاہیے؟ شاعر نے بڑے پیارے انداز میں پیش کیا، ترنم میں پڑھنے کی کوشش کروں گا، اتنی اچھی آواز تو نہیں ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، لیکن ہاں اشعار بڑے پیارے ہیں کہ آپ کا دل جھوم جائے گا۔ جانے والوں مجھے ساتھ لے لو، حج کو جانے والوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، جانے والوں مجھے ساتھ لے لو، ہاں مدینے کو میں بھی چلوں گا، جانے والوں مجھے ساتھ لے لو، ہاں مدینے کو میں بھی چلوں گا۔ ہے نا آپ لوگوں کی خواہش؟ جو حاجی حضرات جاتے ہیں اس وقت ہم بھی یہ جو تو خیال کر لیں کہ اللہ کاش ہمیں بھی جو تو مدینہ اور مکہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور اس پہ آمین بھی کہتے رہیے گا کہ انشاءاللہ العزیز ہم جب آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی ہمارے آمین پر آمین کہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری یہ دعائیں قبول ہوں۔ جانے والوں مجھے ساتھ لے لو، ہاں مدینے کو میں بھی چلوں گا، اور دید ہو جائے، دیکھنا ہو جائے، دید سے مراد دیکھنا، دید سے مراد دیکھنا، دید ہو جائے مرنے سے پہلے، دید ہو جائے مرنے سے پہلے، کون جانے میں کب تک جیوں گا، جانے والوں مجھے ساتھ لے لو۔ دید سے مراد دیکھنا۔ ہم نے الوداعی جمعہ میں اور شب قدر میں پڑھا تھا اور کہا تھا اپنے بیان میں، پل کی خبر نہیں، اور یہ بہت ساری بات چل رہی ہے کہ واقعی میں پل کی خبر نہیں ہے ہمارے یہاں، نہیں نا، پل کی خبر ہے کیا؟ نہیں ہے نا، پل کی خبر نہیں ہے، اور یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ دید ہو جائے مرنے سے پہلے، کون جانے میں کب تک جیوں گا۔ ہم نے کہا تھا کل عیدگاہ میدان میں بھی ہم نے کہا تھا کہ عظیم تحفہ، سب سے بڑا تحفہ، سب سے پیارا تحفہ ہم صاحب ایمان کے لیے موت ہے۔ تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یہ ہم نے کل بیان کر دیا تھا آپ کو کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، کہ ہزارہا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو عطا فرمائی، لیکن اس میں سب سے بڑی نعمت کا جو تذکرہ کیا وہ کیا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تمہارے لیے عظیم تحفہ ہے، اور یہ عظیم تحفہ صاحب ایمان کے لیے ہے۔
جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، ان کے لیے عظیم تحفہ ہے۔ وہ کیسے ہے کہ جب موت آتی ہے، جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے حاضر آتے ہیں تو دیدار الہی نصیب ہوتا ہے، یعنی اللہ نظر آتا ہے۔ اور جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور 40 قدم پر جب ہم نکلتے ہیں، اور پرانا دستور ہے ہمارا آپ کا کہ 40 قدم پر نکل کر ہم قبرستان میں فاتحہ خوانی پڑھتے ہیں۔ 40 قدم پر جب ہم آ جائیں گے تو وہاں فرشتے داخل ہو جاتے ہیں، اور فرشتے داخل ہو کر 3 سوال کرتے ہیں، من ربک ما دینک اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ یہ 3 سوالات ہوتے ہیں قبر میں، اور 2 سوال کے جواب تو ہم دے دیں گے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب جب ہوگا، جب فائنل ڈیسیزن ہوگا جنت کیا دوزخ، جب تک کہ فائنل جو تو ورلڈ کپ آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا جب تک کہ آپ تیسرا جواب نہیں دیں گے۔ اور وہ کب ہمارے لیے جنت کا ہوگا؟ تیسرا جواب دینے پر۔ اور وہ تیسرا جواب یہ ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یعنی تو دنیا میں اس مرد مومن کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اس مرد مومن کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اشارہ کیا جائے گا، سامنے رہ کر اشارہ کیا جائے گا، اور وہ مرد مومن کی ذات ہوگی ہوا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو صاحب ایمان ہوگا، جس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی دنیا میں بیان کی تھی۔ وہ کہے گا یہ تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے جن پر میں صبح اور شام درود و سلام بھیجا کرتا تھا۔ آپ درود و سلام بھیجتے کہ نہیں بتائیے؟ یہ اور بات ہے کہ کوئی کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھ رہا ہے، ہاتھ باندھ کر سلام، کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن مسلمانوں پانچوں وقت کی نماز میں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو تو بغیر سلام مصطفیٰ کے تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی۔ بغیر سلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے کے آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ مرد مومن قبر میں جواب دے گا۔ شاعر فرماتا ہے آنکھ دیکھی نہیں، آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ لوگوں نے، ہم نے دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن شاعر فرماتا ہے آنکھ دیکھی نہیں دل ہے پہچانتا۔ ہماری آنکھ نے دیکھا نہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہاں لیکن ہمارا دل پہچانتا ہے۔ کیا پہچانتا ہے؟ کہ قبر میں آئیں گے جب میرے مصطفیٰ اٹھ کے کہہ دوں گا با احترام تم پہ لاکھوں درود اور سلام۔ یہ تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن پر میں صبح اور شام درود و سلام پڑھتا تھا۔ ذرا دیکھو کیا ہوا باہر، اتنے کا ہی گزارے، ذرا یہ بند کرو، اے بچے یہ بند کرنا ذرا۔